بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ ایک شخص کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد کیا اسی قرآن کی تلاوت کو کسی اور شخص کے لیے ہدیہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ ایک شخص کے ایصال ثواب کی نیت سے اگر قرآن کی تلاوت کی جائے اور بعد میں ارادہ ہو کہ کسی اور شخص کو بھی اس کا ثواب ہدیہ کریں گے تو اس طرح بالکل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ الدر المختار و رد المحتار میں آتا ہے، الاصل ان کل من اتی بعبادت ما له جعل ثوابها لغیرہ۔ اصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی عبادت ادا کرے تو اس کو اس بات کا اختیار رہتا ہے کہ اس کا ثواب کسی اور کو بھی ہدیہ کرے۔ وَإِن نَوَاهَا عِنْدَ الْفِعْلِ لِنَفْسِهِ، اگرچہ کہ ادا کرنے کے وقت وہ اپنے لیے نیت کیا تھا۔ اس جملے کی شرح میں رد المحتار میں آتا ہے، ای سواء كانت صلاة او صوما او صدقة او قراءة او ذکرا او طوافا او حجا او عمرہ، چاہے وہ عبادت نماز ہو یا روزہ ہو یا صدقہ ہو یا قرآن کی تلاوت ہو یا ذکر ہو یا طواف ہو یا حج ہو یا عمرہ ہو، او غیر ذلك من زیارت قبور الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یا اس کے علاوہ نیکیاں ہو جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی قبروں کی زیارت کرنا، والشہداء یا شہیدوں کی قبروں کی زیارت کرنا، والاولیاء والصالحین یا اولیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کرنا، وتکفین الموتى یا اموات کو کفن پہنانا، وجمیع انواع البر اور ہر قسم کے نیکی کے اعمال۔ ان اعمال میں سے اور ان کے علاوہ اعمال میں سے جس کو بھی وہ ادا کرے، چاہے اپنی نیت سے ہو یا کسی اور شخص کی نیت سے ہو، اس کو ادا کرنے کے بعد اگر اس کا ثواب کسی اور کو بھی ہدیہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، الافضل لمن يتصدق نفلا ان ينوي لجميع المؤمنین والمؤمنات، کہ افضل یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی نفل صدقہ کرے، نفل نیکی کرے، تو تمام مؤمنین اور مؤمنات کی نیت کر لے، لِأَنَّهَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ، کیونکہ وہ ان سب کو پہنچے گا، یعنی ان سب کو اس کا ثواب پہنچے گا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس کے اپنے اجر میں سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔